وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت بنا کر بھیجنے والا بھی رحیم و کریم ہے، بلکہ ارحم الراحمین ہے، اور اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دے کر بھیجا کہ وہ ارحم الراحمین کا نبی جو ہم بھیج رہے ہیں وہ تمام دنیا والوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب رب رحیم اور رب کا پیغامبر رحیم، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو دین ہے، دین قیم، اور سب سے اچھا دین، سب سے محبوب دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب دین ہے، تو وہ کتنا امن والا ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال سے لے کر یا اس سے پہلے جب سے دین قائم ہے، یعنی جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے دین بھی قائم ہے، اور وہی دین ارحم الراحمین کا دین ہے، اور ہمیشہ امن و سلامتی والا ہی دین رہا ہے۔ آج کل جو یہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہر مسلمانوں کی جگہوں پر، مشہور جگہوں پر ان کے شیو لنگ برآمد ہو جا رہے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کے زمانے میں، یعنی 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، یا اس سے پہلے یہاں شیو لنگ تھا، اس کے بعد مسجد بنا دی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز بنا دی گئی ہے، جبکہ یہ اسلام کا پیغام ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کسی دوسرے مذہب کو اس طرح ٹارچر نہیں کر سکتا، ان کے مذہبی جگہوں کو منہدم کر کے اپنا مذہبی جگہ نہیں بنا سکتا۔ ایک مسلمان قبضہ کیے ہوئے زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی اس طریقے سے دوسروں کی جگہوں کو قبضہ کر کے خود نماز پڑھ رہے ہو۔ تو آئیے ہم صرف آج یہ پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا پیغام دینا چھوڑ دیا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، سیرت پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی۔ وہ سراپا رحمت تھے، سراپا امن والے تھے، لہذا ہمیں ان کی زندگی کے وہ رحمت والے پہلو ہیں، انہی کو صرف اگر دیکھا جائے تو شاید سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جس کا پیغامبر رحمت والا ہو، اس کی امتی فساد والی امتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب دیا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساتھ ہی ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، انما انا رحمت، کہ میں رحمت ہوں، یعنی فسادی نہیں ہوں، سراپا رحمت ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سراپا رحمت تھے، اور ان کی امت کی بھی یہی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے مختلف پہلو ہیں، اس پر غور کیا جائے اور سلسلہ وار چند چیزوں کی طرف صرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی قوم کے لیے رحیم و کریم تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے رسول آتے گئے، اور ان کے ساتھ جو پریشانیاں ہوئیں، ظاہر سی بات ہے تمام نبیوں کے ساتھ پریشانیاں ہوئی ہیں، ان کی قوم کے لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، ان تکلیفوں کو جھیلی ہیں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
انہی میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، جو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا، تو ہار دار کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بد دعا کر ہی دیا اور کہا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب زمین پر کسی بھی کافر کو تو زندہ نہ چھوڑ۔ وَإِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا نا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور جو ان کی اولاد پیدا ہوں گی وہ بھی فاسق و فاجر اور کافر پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سنی، اور سوائے کشتی کے، کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے مومنین کے، تمام لوگوں کو آپ اس طرح نہ بیٹھے، ابھی اعلان کیا گیا تھا، تمام لوگوں کو غرقاب کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ اب بتائیے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، اس کے بعد جا کر بد دعا دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ مکہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، 13 سالہ زندگی ہے، شروع سے لے کر 13 سال میں کس طرح کون سے پہلو کو اگر اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین کی نیند سوئے ہوں، سکھ سے رہے ہوں، یا صحابہ کرام نے چین کی زندگی گزاری ہو۔ شروع میں ہی شیب ابی طالب جو گھاٹی میں جا کر انہیں قید کر دیا گیا تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، کوئی بھی اس سے مل نہیں سکتا ان کی قوم سے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، یا اسی طرح ان کی قوم کے لوگ جو ایمان گرچہ نہیں لائے لیکن ساتھ دے رہے ہیں، تو ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور ہوا 3 سال کی وہ مشقت بھری زندگی شیب ابی طالب میں گزاری۔ وہاں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے، جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے، آدمیوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا کھاتے تھے؟ چمڑے کو بھگو کر چوس لیا کرتے تھے، پتیاں جانوروں کی طرح پیڑ کے پتیاں کھایا کرتے تھے، اس سے زندگی گزارتے تھے۔ اگر چاہتے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے دیتے تو شاید یہ مکہ والے تہس نہس ہو جاتے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ چھوڑیے، اس کے بعد اس سے بھی کہیں تکلیف دہ واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ جس کو سن کر ایک مومن کانپ اٹھتا ہے، دل لرز جاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا واقعہ ہے۔ دیکھا جب مکہ والوں نے باتیں نہیں سنی، مکہ والے بات نہیں سنتے تھے، ان پر ایمان نہیں لائے، کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو سوچے کہ کیوں نہ مکہ سے باہر نکلا جائے، وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کریں گے، کچھ نہ کچھ وہاں کے لوگ سمجھیں گے۔ لیکن فائدہ اس کے برخلاف نظر آ رہا تھا۔ جب طائف پہنچتے ہیں اس لالچ میں کہ میری بات کچھ لوگ سنیں گے، سن کر جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہی ایک لالچ تھی، اور کوئی لالچ نہیں تھی۔ کوئی اجرت اللہ کے رسول کو نہیں چاہیے تھی، یا کسی بھی نبی کو کوئی اجرت نہیں چاہیے تبلیغ کرنے کی، بس ایک لالچ، ایک تڑپ کہ ہم تمام لوگوں کو، انسانیت کو جو گمراہ ہو چکی ہے، ان کو نکال کر جنت کی طرف لے جائیں۔ اور جب طائف گئے، کیا ہوا؟ بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے کہ وہاں کے سرداروں نے بدماشوں کو، اوباشوں کو، شریروں کو، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ، یہ بندہ جو آیا ہے یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی برائی کر رہا ہے، ہماری معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو جاؤ مار پیٹ کر اپنے طائف سے باہر نکالو۔ اور ان بدماشوں نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ کے بدن سے خون بہنے لگے، آپ لہو لہان ہو گئے، اور آپ کے خون جوتیوں میں جا کے جم گئے، آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک موقع تھا، ایک مرتبہ صرف ہاں کہنا تھا،
ایک مرتبہ ہاں کہتے پہاڑی والوں کو پیس کر رکھ دیا جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آتے ہیں اور کہتے کہ دیکھیے میرے ساتھ فرشتہ ہے، پہاڑی کا فرشتہ ہے، اور پہاڑی کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کو ان لوگوں نے بہت ستایا ہے، بہت مارا ہے، آپ اگر چاہیں تو صرف کہہ دیں، اجازت دے دیں، ہم دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر ان کو ختم کر دیں۔ اتنی تکلیف کے بعد کوئی ایک آدمی ہمیں گالی دے دے اور ہم اس قدر دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ ایک آدمی اگر ہم کو کوئی ایک تھپڑ مار دے اور کوئی نیتا ٹائپ کا آدمی آ کے کہے کہ اگر کہو تو میں جیل میں ڈلوا دیتا ہوں، اور آپ بھی جوش میں آ کے کہہ دیجئے گا کہ ہاں بالکل ڈلوا دو کم بخت کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر مل رہا ہے، آفر ملنے کے بعد اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہ، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ ابھی مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، یہ لوگ ابھی اللہ کو نہیں جان رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی اولاد آج نہ کل ایمان لے آئے گی، مجھے پہچان جائے گی، اور یہی ہوا۔ اللہ رب العالمین نے بعد کے ان کی اولاد کو، پورے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کتنی تکلیفیں جھیلی تھیں، یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ارحم الراحمین تھے، رحم کرنے والے تھے، رحمت تھے، کہ بد دعا دینا گوارا نہیں کیا، آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ آؤ چلو ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں، کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتے ہیں، جاؤ تم لڑو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں قال رب لا املک نفسی الا نفسی واخی، کہ اللہ رب العالمین میرا اختیار صرف مجھ پر اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام پر ہے، لہذا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا اس فاسق قوم اور ہمارے درمیان دوری عطا فرما دیں۔ یہ جہاد کے میدان میں نہ جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پناہ مانگ لی اور بد دعا کر ڈالی کہ نہ یہ ہمارے ساتھ اب نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جہاد کا میدان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، ان کے دانت شہید ہو گئے، چہرے پر بہت ہی گہرا زخم آیا، اس کے باوجود بھی بد دعا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ دعا دے رہے ہیں کیا کہ یہ قوم، یہ ہماری قوم کے لوگ کو اللہ تو بخش دے، ان کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ مجھے نہیں جانتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پر لعنت بھیجی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ساری مثالیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنی پریشانیاں جھیلیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بد دعا نہیں نکلی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، ایک وہ دن آتا ہے کہ آپ پورے عالم پر قبضہ کر لیتے ہیں، مکہ میں آپ فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے آپ کا، اور اس وقت اگر چاہتے تو تمام کافروں کو، جو تمام کافر مغلوب ہو چکے تھے، تمام دشمنان مغلوب ہو چکے تھے، اسلام غالب آ چکا تھا، اس وقت اگر چاہتے تو ایک ایک کو چن چن کر ان سے بدلہ لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی تھیں، جہادیں تک کی تھیں، بہت سے مسلمانوں کو مارا بھی تھا، زندگی دوبھر کر دیا تھا، ایک ایک کے شک کی شکلیں سامنے تھیں، ایک ایک کے ماں باپ کو بھی جانتے تھے، ہر کسی کو پہچانتے تھے، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، جاؤ آج میں وہی آواز اعلان کرتا ہوں جب جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے نام جو اعلان کیا تھا، ان جاؤ فاذهبوا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، معاف کر دیا۔ یہ رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم و کریم تھے۔ اسی طریقے سے آپ
اتنے رحم دل تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری امت کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں، مشقت میں مبتلا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک سے پہلے تراویح کے موضوع پر جو تقریریں ہوئی ہوں گی، اس میں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھی تھی۔ پہلی رات، پھر اس کے بعد دوسری رات اور زیادہ لوگ ہو گئے تھے، تیسری رات اور زیادہ لوگ ہو گئے تھے، چوتھی رات اس سے کہیں زیادہ لوگ ہو گئے تھے، مسجد کھچا کھچ بھر چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ اور جب فجر کی نماز کے لیے نکلے تو کہا تھا کہ جو تم لوگ مسجد میں حاضر تھے، یہ حاضری تمہاری مجھ سے مخفی نہیں تھی۔ جو تم لوگ یعنی وہ کھانس کر یا جس طریقے سے آواز دے کر، آواز تو نہیں دے رہے تھے لیکن یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے اصحاب کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آئیں اور تراویح کی نماز پڑھا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھ پر تمہاری حاضری مخفی نہیں تھی، بس مجھے ڈر لاحق ہوا کہ تمہارا یہ جوش و خروش دیکھ کر، تمہاری دلچسپی دیکھ کر اللہ رب العالمین اگر اس نماز کو فرض کر دے تو پھر تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے، عاجز آ جاؤ گے۔ صحیح بات ہے، واقعی آج نفل ہے، اس میں بھی ہم 1-2 دن میں پریشان ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے مسجد میں تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے، اخیر رمضان تک 10-12 آدمی ہوتے ہیں یا پھر اپنی مسجد کے بقدر ہوتے ہیں۔ تو اگر فرض ہو جاتا تو اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جاتا۔ اسی طریقے سے مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا، مسواک کیا کرتے تھے، ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کیا کرتے تھے، لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو، یا اور دوسری نماز ایک میں صلاۃ کا لفظ ہے کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں تمہیں پریشانی میں مبتلا کر دوں گا تو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت تمہیں حکم دیتا کہ مسواک کرو۔ مسواک کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن واقعی سنبھال کر رکھنا، اس کو پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، جیب میں رکھنا۔ ایک ٹوپی تو ہم سے رکھ نہیں پا رہے ہیں، ٹوپی بھی جیب میں نہیں رکھ پاتے ہیں کہ کم سے کم نمازوں کے وقت پہن لیں، تو مسواک کہاں رکھ پائیں گے؟ بتائیے وہ سنت اگر اس کو واجب کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دینی امور میں بھی، ہماری زندگی کے امور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحم کرنے والے اور سراپا رحمت تھے۔ آپ بالکل آسانی کو پسند کرتے تھے، کبھی بھی مشکل چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ انسان یا ہماری امت کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ واقعہ وہ یاد ہوگا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف کہ جاؤ تبلیغ کرنے کے لیے، یا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، تو اس وقت نصیحت کرتے ہوئے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کہتے ہیں یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسروا، اور مشکلیں نہ پیدا کرنا، بشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری دینے والے بننا اور متنفر کرنے والے مت بننا، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جلد ہی اسلام سے بدظن ہو جائیں اور تم اس قدر نہ سختیاں ان پر لاد دو کہ وہ بدظن ہو کر اسلام چھوڑ دیں۔ تو اسی وجہ سے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ ابھی ہمارے لیے بھی یہی حکم موجود ہے کہ ہم جب تبلیغ کا کام کریں تو کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی لوڈ نہ دیں، بالکل آسانی پیدا کریں، اور جو فرائض ہیں کم از کم فرائض پر بچے فرائض پر عمل کریں، اور نوافل کا بھی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں، انشاءاللہ نوافل کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ یہ دشمنان جو ہمارے لیے چالیں چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو برباد کر دے، ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اپنے چال چلنے والا یعنی ان کو زیر کرنے والا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ صرف ہمیں دعا ہی کرنا ہے اور کچھ تو کرنا نہیں ہے، اس لیے کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے۔
ہماری کوئی تحریک نہیں ہو رہی ہے، اگر کچھ باتیں ہونے لگتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن ہے، تو میں اس سے بھی پرہیز کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو کے اندر آسانیاں پیدا فرما اور امن و شانتی کا ماحول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔